متحدہ عرب امارات نے میمن خدمت فورم کی جانب سے مشکلات کے شکار پاکستانیوں کو وطن واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ متعدد چارٹر فلائٹ کے ذریعے فلاحی فورم نے اپنے خرچے پر اب تک 1000 سے زائد پاکستانیوں کو ان کے گھروں تک پہنچا دیا ہے۔ ساتھ ہی عید کے موقع پر ان کو نقد عیدی تحائف، بچوں کے لیے چاکلیٹس اور کھلونے بھی دیے۔ ضرورت مندوں کی مدد کا جذبہ ہو، اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ UAE میں بہتر مستقبل کی تلاش میں آنے والے ہزاروں پاکستانی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے اکثریت کے پاس نہ کھانے کو روٹی ہے اور نہ رہنے کو چھت۔ ان حالات میں بزرگ شخصیت حاجی ہارون کے زیر سرپرستی میمن خدمت فورم میدان عمل میں آئی۔ علی راؤ اور اشفاق ہارون حاجی نامی بزنس مین اور سماجی شخصیات نے اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ فلاحی تنظیم اب تک 7 خصوصی فلائٹس پاکستان بھیج چکی ہے، جن میں 1000 سے زائد پاکستانی ایسے تھے جن کے پاس ٹکٹ تک کے پیسے نہیں تھے۔ ان کے ٹکٹ کا بندوبست کیا گیا۔ جن لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا ان میں اکثریت وہ لوگ تھے جو UAE کی سڑکوں پر سو رہے تھے۔ فلاحی فورم کی اہم سماجی اور معروف کاروباری شخصیت علی راؤ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ اس خدمت میں اور بھی لوگ شامل ہیں، لیکن وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے۔ ہزاروں لوگ بھیج چکے ہیں، 3 چارٹر طیارے مزید بھیجنے کا ارادہ ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں صرف میں شامل نہیں، میرے ساتھ 4 سے 6 لوگ اور ہیں اور وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے، لیکن یہ میرا اکیلے کا کام نہیں، مزید بھی لوگ ہیں۔ اب تک ہم تقریباً 706 کا نمبر 1 ہے اور 224 سے یہ لوگ ہم بھجوا چکے ہیں۔ ابھی 3 چارٹر جہاز اور پلان کر رہے ہیں اگلے مہینے کی 15 تاریخ تک۔ نوجوان سماجی شخصیت اشفاق حاجی ہارون کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی پاکستانی یہاں پھنسے ہوئے ہیں جلد از جلد وہ واپس اپنے گھروں کو پہنچ جائے۔ کراچی میں بھی ہمارا کاؤنٹر موجود ہے، یہ ایک سوشل ویلفیئر چل رہا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں جلد سے جلد اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ اسی کی بیس پر ہمارا اس میں کوئی اور کچھ نہیں کہ سیفلی اپنے گھروں تک جلد سے جلد پہنچ جائیں۔ فلاحی فورم کے متحرک رکن بلال حاجی ہارون نے ہماری نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر پاکستان جانے والے متاثرہ افراد کو 5000 روپے کیش کی عیدی اور کپڑوں کا جوڑا، جبکہ دبئی سے کمبل اور دیگر ضرورت کے سامان بھی گفٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے جب دیکھا لوگ بہت پریشان تھے، لوگوں کے پاس رقم ایڈیشن بھی نہیں تھی، تو پھر ہم نے ایک پلان کیا کہ ہم اسٹارٹ کریں لوگوں کو بھیجنا۔ لیکن جب ہم نے لوگوں کو دیکھا تو یہی دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں، پھر ہم نے بھیجنا شروع کیا، ان کی اتنی دعائیں ملی ہیں۔ میمن خدمت فورم کے ساتھ مل کر اپنی سروس فراہم کرنے والے نجی ٹریول ایجنسی کے CEO معین رزاق، مینیجر حیدر زیدی اور میمن خدمت فورم کے دیگر ارکان کا کہنا تھا کہ لوگوں کی مشکلات دیکھ کر خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ متاثرہ افراد کی جانب سے اتنی دعائیں ملی کہ بتا نہیں سکتے۔ تنظیم کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ کسی کو ٹکٹ کی ضرورت ہے، رہائش کا مسئلہ ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر اکرم، نیوز ٹائم دبئی۔ اس وقت میرے ساتھ اشفاق حاجی ہارون ہیں اور ان کا میں بتاتا چلوں یہ میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ UAE میں رہ کر انہوں نے کووڈ-19 کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں پر پوری دنیا اس تکلیف میں مبتلا ہے اور وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بھی اس چیز میں متاثر ہے، اور انہوں نے بڑا اچھا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ آئین سے بات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے 1000 لوگوں سے زائد لوگوں کو پاکستان بھجوا دیا بغیر کسی لالچ اور بے لوث، اور میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ۔ تھینک یو سر۔ سر آج میں بھلا کیوں کہوں گا آپ کو پیارا پیارا، تو میں سب کو کہتا ہوں، مجھے آپ سے مل کر آپ کی سول بہت پیاری لگی، تو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنا یہ لفظ کہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک ایز اے بزنس مین ہیں یا اپنی ایک روزمرہ زندگی میں ہیں، کووڈ-19 نے یہاں پر پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، جہاں پہ بلین آنر سے لے کے ایک عام آدمی ایک دوسرے کی مدد کے لیے نکل پڑا، وہیں آپ نے بھی یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے۔ تو ذرا بتائیں کہ یہ کس طرح سے آپ نے سوچا اور کس طرح سے آپ نے لوگوں کی مدد کرنے کا عہد کیا؟ بس اس میں یہ تھا کہ ہمیں انفارمیشن ملی کہ کچھ پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں جن کو واپس جانا ہے، جن کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ رہنے کو جگہ ہے۔ وہ کرامہ پہ ایک سڑک پہ سو رہے تھے، کتنے دنوں سے سو رہے تھے وی ڈونٹ نو۔ تو اس کے بعد ایک بس آیا کہ اس کو کیا جائے۔ پھر 2-3 لوگوں نے ہم نے مل کے ایک میمن خدمت فورم کے تعاون سے یہ ایک پلیٹ فارم شروع کیا، اور سب سے پہلے ہم نے کچھ پیسنجرز کو پاکستان بھجوایا، ٹھیک ہے، صرف ایک ٹکٹ کرا کے۔ اس کے بعد سے ہم 5 اور چارٹر فلائٹ بھجوا چکے ہیں اور آلموسٹ 1000 لوگ ہم سکسیزفلی پاکستان بھجوا چکے ہیں اور وہ اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ اور ہمارا ایم بھی یہی ہے کہ جلد سے جلد جو پاکستانی یہاں مشکل میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، وہ سیفلی اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔
سر میں نے دیکھا ہے یہاں پہ کہ آج آپ نے زبردست افطار ڈنر کا بھی اہتمام کیا ہے اور ان لوگوں کو خوشی بھی دی ہے، اور عید کے موقع پر وہ لوگوں کو آپ ٹکٹ ہی نہیں بلکہ آپ نے ان کے لیے کچھ گفٹس وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں، وہ ذرا بتائیں کہ کیسی آپ کی روح کو تسکین مل رہی ہے؟ بس بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ جاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں، تو جس کے لیے ہم نے کام شروع کیا تھا وہ جب ان کے منہ سے سنتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے، اور ہمارا ایم بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جب گھروں کو جائے تو خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں تاکہ ان کے گھر والے، ان کے بچے جو بھی گھر میں ہیں وہ خوش ہوں۔ تو وہ چھوٹی چیزیں ہیں، کچھ چاکلیٹس، بلینکٹس، جو ان کی ڈیلی روٹین کی چیزیں ہیں وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ پاکستان پہنچتے ہیں، جو بھی ایک فلائٹ، کسی بھی چارٹر فلائٹ میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پرٹیکولر یہ نہیں ہوتا کہ وہ کراچی سے ہے، لاہور سے ہے، کہیں اور سے ہے، لیکن جب وہ کراچی پہنچتے ہیں تو میمن خدمت فورم اور عالمگیر ویلفیئر ان کو وہاں ریسیو کرتے ہیں، ان کو 5,000 روپیز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو ایزیلی پہنچ جائیں۔ زبردست، یعنی یہی نہیں آپ ان کی کیئر کر رہے ہیں بلکہ آپ وہاں تک بھی، ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ روڈز پہ جیسے آپ نے بتایا تو آپ بہت یہ تو خدا ترسی کا آپ نے بڑا زبردست نمونہ دیا ہے، اور یہااں پہ قونصلیٹ پاکستان نے بھی بڑا کام کیا ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، اور تقریباً 1 لاکھ سے زائد کی وہ اپلیکیشن وہاں تھی۔ تو کیا قونصلیٹ نے یا آپ نے اس وقت میں جب ایک کووڈ-19 کا دور تھا، 24 آور لاک ڈاؤن تھا، تو آپ نے رابطہ نہیں کیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم یہ آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں؟ ایکچولی کچھ ٹائم پہلے تک تو ہمیں یہ چیز پتہ ہی نہیں تھی، صحیح ہے، وہ تو اب ایک انفارمیشن ملی کہ لوگ کچھ روڈ پہ بیٹھے ہیں تب ہمیں پتہ چلا۔ اگر ہمیں پہلے پتہ چل چکا ہوتا تو ہم انشاءاللہ اور بھی کچھ کر چکے ہوتے، لیکن پھر جتنا بھی قونصلیٹ نے سپورٹ کیا، جتنا ان کے بس میں تھا، گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا، ان کی جتنی لمٹس تھیں اس حساب سے ہر کسی نے ہمیں سپورٹ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا، بہت سپورٹ کیا۔ وہ اپنی لمیٹیشنز میں اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، انہوں نے کافی لوگ بھیجے ہیں، لیکن جیسے علی بھائی نے ابھی بتایا کہ اس میں آلموسٹ ابھی 30,000 لوگ ایسے ہیں جن کو واپس جانا ہے جو یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے علی بھائی سے بھی یہ کویسچن ریز کیا تھا کہ وہ لوگ کیسے جو ضرورت مند آپ سے کنیکٹ ہونا چاہیں تو کس طرح سے ہوں، تو انہوں نے بتایا ایک ویب سائٹ بتائی ہے، آپ بھی ذرا بتا دیں کہ کیا طریقہ کار ہے، اسی ویب سائٹ کے تھرو آنا ہے کہ کچھ اور بھی طریقہ کار ہے؟ اس کا ایک تو وہ ہے، میجر تو وہی ہے کہ اس ویب سائٹ کے تھرو آنا ہے، پلس اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ٹیمز ہیں، جو ہمارے ساتھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو سارے ینگ جنریشن کے ہیں، صحیح ہے، 25 to 30 کے بیچ کے لڑکے ہیں جو جن کی ڈیوٹی ہے وہ یہاں بھی ان کو یہاں سے جب یہ لیبر کیمپ سے نکلتے ہیں تو ان کی بورڈنگ کی جاتی ہے، پراپر ان کی بورڈنگ، ان کے پاسپورٹ چیک کر کے ان کو بسوں میں بٹھایا جاتا ہے، تو وہ بھی بنا کسی لالچ کے صرف ثواب کی نیت سے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو ان کا ایک یہ ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پہ ان کی ڈیوٹیز ہیں کہ وہ دن میں 2 دفعہ کرامہ کی جگہ پہ جا کے دیکھتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی دکھتا ہے کہ وہاں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے تو اس کا پاسپورٹ کی کاپی کلیکٹ کی جاتی ہے، اس کا نمبر کلیکٹ کیا جاتا ہے، پھر یہ سب بھی کام کیا جاتا ہے۔ لیکن میجر جو آپ کا فورم ہے وہ ویب سائٹ ہی ہے WeServe.help، اسی کے تھرو آ سکتے ہیں۔ باقی پاکستانی کمیونٹی کے لیے کوئی میسج پلیز؟ بس ان کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کی ہیلپ کریں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، چاہے وہ دبئی میں ہیں یا کہیں اور ہے، جس لیول پہ وہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو بس آخری میرا، کیونکہ یہ سوال میں نے پہلے کرنا تھا لیکن آخری ہے کہ یہ صرف میمن لوگوں کے لیے ہے کہ کوئی بھی پاکستانی آ کر آپ سے اپنی ہیلپ کے لیے بول سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی جو باہر ایک فلائٹ، آج رات کو ایک فلائٹ جانی ہے 2 بجے، اس کو ہم ابھی سرو کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی بھی میمن نہیں ہے بس سمپل یہ بتا دوں۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمدردی ایک درد تھا جو آپ نے ایک پاکستانی کمیونٹی کے لیے لیا، اور آپ نے فلائٹس بے لوس آپ نے مدد کی ہے، اور آپ نے میمن برادری کے ساتھ مل کے ان لوگوں کی مدد کی ہے جن کے پاس یہاں پہ رہنے کے لیے، کھانے کے لیے اور پاکستان جانے کے لیے کوئی ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، اور بالکل ہی وہ بیچارے روڈز پہ تھے۔ تھوڑا سا بتائیں پلیز۔ یہ ہم 4 لوگوں کا انیشیٹو ہے، اور ہمیں ڈیلی بیسس کے اوپر انفارمیشن آ رہی تھی کہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ جن کو جابز نہیں مل رہی یا جاب سے فارغ ہو گئے ہیں، ان کے لیے رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو اب تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کوئی 900 لوگوں کو اکوموڈیٹ کر چکے ہیں اور پاکستان واپس بھجوا چکے ہیں، اور 15 اگست تک ہم نے 3 چارٹر جہاز اور انتظام کیا ہوا ہے بھجوانے کے لیے۔ 5 اب تک چارٹر جہاز ہم بھجوا چکے ہیں،
باقی انشاءاللہ تعالی اور آئیں گے تو اور لوگوں کو بھی بھجوائیں گے. سر میں نے آج دیکھا آپ نے ماشاءاللہ ایک افطار پارٹی کا بھی انعقاد کیا ہوا تھا اور ان ریزرونگ لوگوں کو ان کے اعزاز میں آپ نے ایک افطار ڈنر دیا تھا. حج کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ کو حج مبارک بھی ہو, اور اس سلسلے میں آپ نے ایک بڑا اچھا ایک نیک عمل کیا ہوا تھا, کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ پاکستان گورنمنٹ, ہم نے کونسلیٹ کو بہت کور کیا ہے اور ایک ایک پل کی ہمیں بریفنگ دی گئی کہ وہ جو انیشیٹو تھے وہ ایک گورنمنٹ لیول پہ تھے, لیکن آپ ایک سیولین ہو کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ واقعی ایک خراج تحسین ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یہ کروں میں, تو یہاں تو فلائٹس بند ہے بالکل ہی, جو چل رہی ہیں خصوصی فلائٹس آ رہی تھی, تو اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ آپ نے کوئی الگ کام کیا ہے؟ ہمیں اسی وجہ سے چارٹر جہاز کا انتظام کرنا پڑا. بہت سارے پرابلمز ایسے آ رہے تھے کہ کمرشل فلائٹس میں ہم بھیجتے تھے تو ان کی کسی نہ کسی ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے وہ نہیں کچھ لوگ جا پاتے تھے, اور کونسلیٹ نے بھی اس میں بہت اچھا کام کیا ہے. ہماری ان سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے. دے ڈڈ ویری ویل. ہم اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ صرف گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے, ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ ابھی جو لوگ جا رہے ہیں اس میں جو 4 لوگ آپ نے ذکر کیا ہے, ان 4 لوگوں میں کوئی, آپ تو یو اے ای میں ہیں, پاکستان سے بھی کوئی لوگ آپ کو اس سپورٹنگ رول میں ہیں؟ ان میں سے ایک صاحب پاکستان سے ہیں, 2 لوگ یہاں دبئی سے ہی ہیں. جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, سنا آپ ان کو گفٹ بھی دے رہے ہیں, چاکلیٹس بھی دے رہے ہیں, یہ کیا آپ کے ذہن میں آیا ہوا ہے؟ لوگ تو اتنا تو ماں باپ نہیں کرتے جتنا آپ نے کر دیا. عید کا موقع ہے, ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں, تو ہمارے کچھ دوستوں نے ہمارا انیشیٹو دیکھا تو انہوں نے ارادہ بنایا کہ یار ہمیں جاتے ہوئے انہیں کوئی تحفے دینے چاہیے, تو ہم نے بلینکٹس کا, ٹریولنگ بیگس کا, چاکلیٹس کا انتظام کر دیا. خوش رہیں, جہاں بھی رہے خوش رہیں. تو جو آج میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک لیبر کیمپ میں ان لوگوں کو آپ وہاں سے جو کس پروسیس کے ذریعے یہ لوگ آپ کو کنیکٹ ہوتے ہیں, اور سنا ہے کہ آپ کی جو اسپیشل بسز جاتی ہیں ان لوگوں کو وہاں سے پک کرتے ہیں, اور اپنے لیبرز کیمپ میں یہاں پہ آپ نے بڑے اچھے رومز وغیرہ پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, جو ان کی ٹائمنگ جو ہے فلائٹ کی ٹائمنگ اس سے پہلے آپ ان کو رکھتے ہیں. تو یہ سارا پروسیس کس طرح سے پاسبل ہے؟ ہمیں جہاں جہاں سے انفارمیشن آتی رہتی ہے, کچھ جرنلسٹ ہیں یا جو بھی پاکستانی کمیونٹی میں ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ لوگ فلانی جگہ پارک میں یا سڑک کے اوپر سو رہے ہیں, تو ہماری بسز وہاں پہ چلی جاتی ہیں, انہیں جا کے پک اپ کرتی ہیں, اور جب تک ان کی ٹکٹ کا انتظام نہیں ہوتا ان کے کھانے اور رہائش کا بندوبست ہم کرتے ہیں. تو اگر کوئی ایسے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کیا پروسیجر ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ نہ میڈیا میں ہو, نہ آپ نے کوئی ایسی ایڈورٹائزنگ کی ہے, لیکن یہ آپ نے ہمارے پرزور اپیل پہ آپ نے کہا کہ آپ کیمرے پہ آئے ہیں, لیکن پھر یہ جو اور بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ 1.6 ملین پیپل پاکستانی ہیں, ان میں سے 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ کونسلیٹ میں بھی سبمٹ تھی. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے آپ کو وہ فائنڈ کریں, کنیکٹ کریں, یہ ذرا پلیز بتا دیں. ہماری لاسٹ انفارمیشن کے مطابق کوئی 70,000 لوگ جا چکے ہیں جی, اور کوئی 25 سے 30,000 لوگ ابھی یہاں پر رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں تو ڈیلی بیسس کے اوپر جن لوگوں کو ہم نے بھجوایا ان میں سے ہی مزید لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ فلانے کا انتظام کرنا ہے. ہم نے ایک اپنی ویب سائٹ ہے vserve.help, جی, اس میں کوئی بھی جس کو بھی ضرورت ہے اکوموڈیشن کی یا ٹکٹ کی وہ آ کے اپلائی کر سکتا ہے. ہماری ٹیم خود انہیں کانٹیکٹ کرتی, کیونکہ نمبرز اتنے زیادہ ہیں کہ میں اس وقت کوئی موبائل نمبر اس لیے نہیں دے سکتا کہ پھر ہمیں مینیج کرنا بڑا پرابلم ہو جائے گا. vserve/help کے اوپر جائیں اور اپنا میسیج دیں, ہماری ٹیم کانٹیکٹ کرے گی اور سارے انتظام کرے گی. لیکن جو میں دیکھا میں نے آج وہاں پہ کوئی اتنے ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں, ایک لیبر طبقہ ہے, تو ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی. ان کے لیے کوئی آسان کوئی ویڈیو میسیج دیا کرے جن سے لوگوں کو آپ کے ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ ہماری ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. اگر وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو 434277 ہمارا نمبر ہے, اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں, ہم پوری ہیلپ کریں گے. پاکستانی کمیونٹی کے لیے کوئی میسج؟ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جتنا لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کریں. سر میں نے بڑے انٹرویوز لیے ہیں لوگوں کے, لیکن اتنا بڑا انیشیٹو کر کے, اتنا بڑا کام کر کے, اتنا لائٹ موڈ میں کسی نے اتنا مجھے انٹرویو نہیں دیا. تو بیسٹ آف لک ہے جی. نیوز ٹائم ہمیشہ ایسی جو لوگ اقدام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تھینک یو علی بھائی, آپ نے انصر اکرم کو ٹائم دیا, نیوز ٹائم کو ٹائم دیا. جی یہ ہمارے ساتھ تھے علی صاحب ہیں, ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑا انیشیٹو تھا اور تقریباً 1,000 لوگوں کو پاکستان بھجوا چکے ہیں, لیکن اس
اس کے علاوہ ان کا لائٹ موڈ دیکھ کے میں بھی بڑا انسپائر ہوں کہ ان کی لگ رہا ہے جو سول ہے وہ بڑی پرسکون ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بے حد خوبصورت پرسنالٹی کو انصر اکرم لے کر آئے گا نیوز ٹائم پر. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.